بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الشہادۃ والرجوع عنہا آج کی اس ویڈیو سے ہم شروع کریں گے۔ اس باب کے تحت صاحب کتاب نے 14 ابحاث ذکر کی ہیں، ایک کے بعد دیگرے ان تمام ابحاث کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اجمالی طور پر مباحث آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بحث ہے التعریف، شہادت کی تعریف کیا ہے، گواہی کی تعریف کیا ہے۔ دوسری الوصف الشرعی، یعنی اس کی شرعاً حیثیت کیا ہے، واجب ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، کیا اس کی حیثیت ہے۔ تیسری بحث ہے گواہی کا نصاب، 4 قسم کے نصاب ہیں، ان کی تفصیلات انشاءاللہ آگے ابحاث میں آ رہی ہے۔ چوتھی بحث ہے شہادت کی گواہی کی شرط کیا ہے۔ پانچویں بحث گواہوں کا تزکیہ، اور چھٹی بحث تزکیہ کے کلمات کیا ہیں۔ ساتویں بحث مزکی، یعنی جو تزکیہ کر رہے ہیں ان کی تعداد۔ آٹھویں بحث ایسے امور جن کے اندر گواہ بنائے بغیر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، اور نویں بحث ایسے امور جن کے اندر جب تک گواہ نہ بنایا جائے گواہی نہیں دی جا سکتی۔ 10ویں بحث رائٹنگ کو دیکھ کر کب گواہی دی جا سکتی ہے، اور 11ویں بحث کن امور میں تسامع کے ذریعے، یعنی ایک آواز چل پڑتی ہے ایک ماحول میں، ایک چیز سن کے اس کے مطابق کب گواہی دی جا سکتی ہے۔ 12ویں بحث ایسے امور جن کے اندر قرینہ یعنی قرائن کے ذریعے گواہی دی جا سکتی ہے، اور 13ویں بحث تسامع کے ذریعے جو گواہی دی جاتی ہے اس کو قبول کرنے کی شرط کیا ہے، اور 14ویں اور آخری بحث ایسے امور جن کے اندر تسامع یعنی سننا وہ معینہ دیکھنے کے مشاہدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ 14 ابحاث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کچھ اور ابحاث بھی ہیں جو ذیلی طور پر ان کے اندر داخل ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، جیسے مدعا علیہ کا گواہ کو عادل قرار دینا یا اس پر جرح کرنا وغیرہ، یہ ابحاث انشاءاللہ ذیلی طور پر آ جائیں گی۔ باب کو شروع کرنے سے قبل اس باب سے متعلقہ چند ضروری باتیں احسن الوقایہ سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی عبارت پڑھ کر اس کے تحت جو مسائل ہوں گے ان کو پڑھتے ہیں۔ کتاب الشہادۃ والرجوع عنہا، یہ کتاب شہادت اور شہادت سے رجوع کے بارے میں ہے، یعنی گواہی اور گواہی سے رجوع کے بارے میں۔ سب سے پہلے مناسبت لکھی گئی ہے کہ کتاب الشہادہ اور کتاب القضاء کی مناسبت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کتاب الشہادہ سے پہلے کتاب القضاء تھی، اس کی مناسبت یہ ہے کہ قضاء مقصود ہے اور شہادت یعنی گواہی اس کا وسیلہ ہے، اور مقصود کو وسیلے پر مقدم کیا جاتا ہے، اس لیے کتاب القضاء کو کتاب الشہادہ پر مقدم کر دیا گیا۔ شہادت کی لغوی معنی، شہادت مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہے مشاہدہ کے بعد کسی چیز کی صحت کی، درست ہونے کی خبر دینا۔ شہادت کے اصطلاحی معنی ہی اخبار بحق للغیر علی آخر، کسی غیر کے حق کی گواہی دینا دوسرے پر، یا پھر اس کی یہ تعریف کی جائے گی اخبار صادق بلفظ الشہادت فی مجلس القاضی لاثبات الحق، حق کو ثابت کرنے کے لیے قاضی کی مجلس میں لفظ شہادت کے ساتھ سچی خبر دینا، یہ شہادت ہے۔ فائدہ، شہادت کی شرطیں 2 طرح کی ہیں، شرائط تحمل اور شرائط ادا، یعنی شرائط تحمل شہادہ اور شرائط ادائے شہادہ۔ تحمل اور ادا، یہ اصطلاح پہلے بھی فقہی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ گواہی کا تحمل درست ہے، گواہ بن سکتا ہے لیکن بعض اوقات وہ گواہی ادا نہیں کر سکتا، جیسے محدود فی القذف ہے کہ نکاح کے معاملے میں وہ گواہ تو بن جائے گا لیکن کل اگر گواہی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو تحمل اور ادا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان کی پھر شرائط بھی الگ ہوں گی۔ شرائط تحمل 3 ہیں، شاہد ہونے کے وقت عقل کامل ہو، بصارت ہو یعنی بینا ہو، مشہود بھی کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا ہو، یعنی جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو دیوانے کی یعنی غیر عاقل کی، بچے کی اور اندھے کی گواہی درست نہیں ہے، ان کو گواہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ البتہ عاقل بچہ یا کافر یا غلام تحمل شہادت تو کر سکتے ہیں، یعنی گواہی کا تحمل تو کر سکتے ہیں،
لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتے۔ کسی معاملے میں ان کو گواہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب گواہ کی ادائیگی کا موقع آئے گا تو ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ان لوگوں نے یعنی بچے نے بچپن میں اور کافر نے کفر کی حالت میں اور غلام نے غلامی کی حالت میں تحمل شہادت کیا اور گواہی ادا کی بلوغ کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد یا آزاد ہونے کے بعد، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ ادائے شہادت کے وقت شرط موجود ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ شرائط ادا 4 طرح کی ہیں: نفس شہادت سے متعلق، شاہد سے یعنی گواہ سے متعلق، مکان گواہی سے متعلق، اور مشہود بھی سے متعلق یعنی جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے۔ نفس شہادت سے متعلقہ جو شرائط ہیں وہ 3 ہیں: لفظ شہادت ہو یعنی گواہی کا کلمہ بولا جائے، عدد فی الشہادہ یعنی تعداد مکمل ہونی چاہیے، اگر نصاب 2 گواہوں کا ہے تو 2 ہوں، 4 کا ہے تو 4 ہوں، صرف 2 مردوں کا ہے تو 2 مرد ہوں، 1 مرد اور 2 عورتیں بھی اگر وہاں گواہ بن سکتی ہیں۔ بہرحال جو بھی تعداد ہوگی، آگے انشاءاللہ نصاب کی مکمل بحث آ رہی ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اور اتفاق شاہدین ہو یعنی جو گواہی دے رہے ہیں وہ گواہی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ شاہد سے متعلق جو شرائط ہے وہ 11 ہیں: بالغ ہو، آزاد ہو، بصر ہو یعنی بینا ہو، بولنے والا ہو، گونگا نہ ہو، ناطق ہو، سمع یعنی سننے والا ہو، بہرا نہ ہو، عادل ہو، محدود فی القذف نہ ہو، اپنے لیے جلب منفعت نہ کر رہا ہو یعنی اپنے نفع کے لیے گواہی نہ دے رہا ہو، اپنی ذات سے دفع مضرت نہ کر رہا ہو یعنی اپنے آپ سے ضرر کو نقصان کو دور نہ کر رہا ہو، شاہد کا خصم نہ ہو یعنی گواہ و مدعا علیہ کا مخالف نہ ہو، مشہود بھی کا بلا شک و تردد خوب یاد ہونا یعنی جس چیز کی گواہی دے رہا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو یاد ہو۔ مکان شہادت سے متعلق جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قاضی کی مجلس میں گواہی ادا کی جائے۔ مشہود بھی سے متعلقہ شرائط 3 ہیں: قیام رائحہ یعنی شرب خمر شراب پینے کی گواہی میں، اصالت حدود اور قصاص کی گواہی میں، حضور اصل کا متعذر ہونا شہادہ علی الشہادہ میں۔ یہ انشاءاللہ تمام تفصیلات آگے مباحث میں آ رہی ہیں۔ شہادت کا رکن دیکھیے، شہادت کا رکن لفظ اشہد ہے، اور شہادت کا حکم یہ ہے کہ شاہدین کے تزکیہ کے بعد قاضی پر بمقتضائے شہادت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے۔ شہادت کا جواز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور شہادت بالخیر معمور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، اور جب مدعا علیہ گواہی طلب کرے تو گواہی سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ اس کے بعد اپنی سبق کی عبارت کی طرف لوٹتے ہیں، اور کتاب الشہادة والرجوع عنها هي إخبار بحق للغير على آخر۔ الأخبارات 3: إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة، أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوة، أو بالعكس وهو الإقرار. ويجب بطلب المدعي وسترها في الحدود أبر أي أفضل. ويقول في السرقة أخذ لا سرق، إنما يقول أخذ لئلا يضيع حق المالك، ولا يقول سرق لئلا يجب الحد. ونصابها للزنا 4 رجال، وللقود وباقي الحدود رجلان، وللبكارة والولادة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة. إنما قال هذا لأن عيوب النساء إذا كانت مما يطلع عليه الرجال كالإصبع الزائدة مثلا لا يكفي شهادة امرأة، ولغيرها مالا كان أو غير مال كنكاح ورضاع وطلاق ووكالة ووصية رجلان أو رجل وامرأتان. إنما قال مالا أو غير مال لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله، فإن غير المال لا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين عنده، بل هذا مخصوص بالمال۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر 3 مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گواہی کی تعریف کیا ہے، گواہی کہتے کس کو ہیں۔ فرماتے ہیں: ہی اخبار بحق للغیر علی آخر، گواہی کہتے ہیں کہ کسی غیر کے حق کی گواہی دینا دوسرے پر۔
اخبار خبر دینا، بحق کسی حق ثابت کی، للغیر کسی آدمی کے لیے، کسی شخص کے لیے، علی آخر کسی اور پر، یعنی گواہی دے رہا ہے مدعی کے لیے مدعا علیہ کے خلاف، اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ آگے اخبارات کی 3 قسمیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اخبار 3 طرح کا ہوتا ہے۔ الاخبارات ثلاثہ، اخبارات 3 طرح کی ہیں۔ یہاں جو 3 طرح کے اخبارات انہوں نے ذکر کیے ہیں، ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، نہ یہ کہ شرعی اخبارات، اس کی تو تعداد بہت زیادہ ہے، خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، اور تاریخ کو بھی خبر کہہ دیا جاتا ہے، قصص کو، امثال کو، وما الی ذالک، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو اخبارات کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو 3 اخبارات ذکر ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اما بحق للغیر علی آخر، پہلی قسم یہ ہے کہ کسی آدمی کی یعنی مدعی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے مدعا علیہ کی ذات پر گواہی دینا، وہو الشہادہ، اس کو گواہی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے او بحق للمخبر علی آخر وہو الدعویٰ، خبر دینے والا وہ اپنا حق دوسرے پر ثابت کر رہا ہے، اس کو دعویٰ کہتے ہیں کہ مخبر، خبر دینے والا، وہ اپنی ذات کے لیے دوسرے پر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ او بالعکس، یہ اس کا الٹ ہوگا کہ او بحق للآخر علی المخبری، کہ مخبر کسی اور کے لیے اپنی ذات پر کوئی چیز ثابت کرے، وہو الاقرار، اور اس کو اقرار کہتے ہیں۔ تو 3 قسمیں یہاں لکھی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی مدعی کے لیے مدعا علیہ کے خلاف کوئی بات بتائے، کوئی خبر دے، کوئی چیز ثابت کرے، تو اس کو گواہی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بتانے والا مخبر وہ اپنی ذات کے لیے کسی اور شخص پر کوئی چیز ثابت کرے، خبر کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا اسی کا برعکس ہے کہ بتانے والا وہ اپنی ذات پر کسی اور کا حق ثابت کرے، اس کو اقرار کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی پہلی بحث گواہی کی تعریف کے بارے میں۔ اس کے بعد دوسری بحث یہ ہے کہ گواہی کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مدعی وہ گواہی کا مطالبہ کرے تو پھر گواہی دینا واجب ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر گواہ وہ کثیر تعداد میں ہیں تو پھر تو ان سب پر گواہی فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی بھی 2 افراد یا 4 افراد جو نصاب ہے گواہی کا، وہ گواہی کی ادائیگی کر دیتے ہیں، گواہی بیان کر دیتے ہیں، تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر گواہوں کی تعداد ہی 2 ہے یا 4 گواہوں کی ضرورت ہے اور گواہ ہیں بھی 4، تو پھر ان پر فرض عین ہے، واجب ہے کہ وہ گواہی ادا کرے جب ان سے مدعی مطالبہ کرے۔ گواہی کی فرضیت پر قرآن پاک کی کچھ آیات دلالت کرتی ہیں۔ پہلی آیت ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ گواہی کو مت چھپاؤ، جو گواہی کو چھپاتا ہے تو حقیقت میں اس کا دل گناہگار ہے، یعنی دل گناہگار ہے تو اس کی ذات گناہگار ہے۔ تو گواہی ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور اس کی مذمت قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جب مدعی مطالبہ کرے تو پھر گواہی دینا یہ واجب ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدعی کو علم نہیں ہوتا کہ میرے اس معاملے کا کوئی گواہ، تو کیا اس صورت کے اندر اس پر گواہی دینا واجب نہیں ہوگا، دوسرے کے حق کو بچانا لازم نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدعی کی جو اس وقت طلب ہے کہ وہ اپنے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کو گواہی کی ضرورت ہے، تو اس کی یہ طلب اور یہ ضرورت یہ اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ مدعی وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کوئی اس کے معاملے میں گواہ بنے، گواہی کی ادائیگی کرے۔ تو صراحتاً مدعی مطالبہ کرے یا دلالتاً مدعی مطالبہ کرے، دونوں صورتوں کے اندر مدعی کے حق کو بچانے کے لیے گواہی دینا واجب ہے۔ مزید جو تفصیل تھی وہ پہلے آپ سے عرض کر دی کہ فرض عین اور فرض کفایہ یہ کب ہوگا، یہ پہلے آپ سن چکے ہیں۔ عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں۔
وَيَجِبُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي، مدعی اگر گواہی کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر گواہی دینا یہ واجب ہے۔ وَسِتْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَبَرُّ أَيْ أَفْضَلُ، حدود کے باب کے اندر گواہی کو چھپانا مستحب ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ نے جب اقرار کیا تو کئی مرتبہ آپ نے اعراض کیا اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ شاید آپ نے بوسہ لیا ہو یا ہاتھ لگایا ہو۔ اسی طرح جس شخص نے معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کو اقرار پر اکسایا تھا، آپ نے ان سے بھی فرمایا تھا کہ لو سترتہ بثوبک کان خیرا، کہ اگر تم اپنے کپڑے سے اس معاملے کو ڈھانپ دیتے، ان کو ڈھانپ دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور دوسری روایت میں من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حدود وغیرہ میں گواہی کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ وَيَقُولُ فِي السَّرِقَةِ أَخَذَ لَا سَرَقَ، یہ ایک وضاحت ہے کہ آپ نے کہا کہ حدود کے اندر گواہی کا چھپانا افضل ہے، تو حدود کے اندر تو چوری بھی آتی ہے۔ اب چوری کے اندر اس نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے، اب یہاں پر حدود کو دیکھا جائے تو گواہی کا چھپانا یہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ اگر گواہی نہ دی گئی تو دوسرے مسلمان کا، دوسرے شخص کا مال ضائع ہو رہا ہے، اس کا مال ہلاک ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں یعنی حقوق کی رعایت رکھی جائے، دونوں طرف رعایت برتی جائے، کہ چوری کے معاملے میں کلمہ سرقہ نہ بولے، کلمہ چوری نہ بولے کہ اس نے آپ کا مال چوری کیا، بلکہ کہے کہ اس نے آپ کا مال لیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چوری کرنے والے پر حد قائم نہیں ہوگی، اور جس کی چوری کی گئی ہے اس کا حق بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کو اس کا حق وصول ہو جائے گا۔ عبارت دیکھیے وَيَقُولُ فِي السَّرِقَةِ أَخَذَ لَا سَرَقَ، چوری کے معاملے میں کہے گا کہ اس نے آپ کا مال لیا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ اس نے آپ کا مال چوری کیا ہے۔ انما یقول اخذ، اخذ اس لیے کہے گا یعنی لینا اس لیے کہے گا لئلا یضیع حق المالکی، تاکہ مالک کا حق ضائع نہ ہو، جس کا پیسہ چوری کیا گیا، جس کا مال چوری کیا گیا اس کا حق ضائع نہ ہو۔ ولا یقول سرق، اور سرقہ کلمہ اس لیے نہیں بولے گا لئلا یجب علیہ الحد، کہ اس پر حد واجب نہ ہو جائے۔ تیسری بحث ہے گواہی کا نصاب کیا ہے۔ نصاب یہ فعال کا ہم وزن ہے، لغت کے اندر اصل کو، بنیاد کو کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح کے اندر نصاب مال کی اس مقدار کو کہا جاتا ہے جس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور یہاں نصاب گواہی کا مطلب یہ ہے ایسا عدد جس سے کم گواہی قبول نہ ہوتی ہو۔ تو گواہی کے جو نصاب ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ زنا کے بارے میں گواہی، زنا کے علاوہ حدود و قصاص کے اندر گواہی، حدود و قصاص کے علاوہ معاملات میں گواہی، اور عورتوں کی ان باتوں کے متعلق گواہی جن پر عام طور پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے۔ عبارت پڑھ کر ساتھ ساتھ تفصیل سمجھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَنِصَابُهَا لِلزِّنَا، گواہی کا نصاب زنا کے باب میں 4 رجال، 4 مرد ہیں۔ 2 باتیں ہیں، عدد 4 ہو اور چاروں مرد ہوں۔ 4 کا عدد وہ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں ان سے مستنبط ہوتا ہے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ سورہ نساء کے اندر، اور سورہ نور کے اندر وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ رجال یعنی مرد ہی ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عدد بیان کیا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو یہ عدد مؤنث ہے، اور قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ جب 3 سے 10 تک عدد کو بیان کیا جاتا ہے تو اگر عدد مذکر ہوگا تو اس کا جو معدود ہوگا وہ مؤنث ہوگا، اور اگر عدد مؤنث ہے تو اس کا معدود مذکر ہوگا۔ تو یہاں 4 یہ مؤنث ہے تو اس کا معدود لا محالہ وہ مذکر ہوگا، تو مرد ہونا یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو خلفاء ہیں ان کے متعلق بھی یہی بات نقل کی جاتی ہے کہ وہ حدود و قصاص کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ عورتوں کی گواہی کے اندر تبدیلی آنا، بھولنا، یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو یہ ایک قسم کا شبہ ہے، اور حدود و قصاص کے اندر شبہات کی وجہ سے حد ختم ہو جاتی ہے، تو عورت کی گواہی کے اندر شبہ پایا جاتا ہے۔
بہرحال نصاب زنا 4 مرد ہیں۔ دوسرا وللقود وباقی الحدود رجلانی، قصاص اور بقیہ حدود کے اندر 2 مرد ہونا، یہ گواہی کا نصاب ہے۔ بقیہ حدود کے اندر حد قذف ہے، حد شرب خمر ہے، حد سرقہ ہے، اور یہاں پر بھی جو مردوں کی قید ہے وہ پہلے عرض کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور آپ کے بعد حضرت بکر، حضرت عمر کا عمل بھی ہے، اور تیسری بات جو آپ سے عرض کی ہے کہ عورتوں کی گواہی کے اندر تبدیلی کا شبہ پایا جاتا ہے، اور حدود و قصاص کے ابواب کے اندر کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تیسرا نصاب ہے وَلِلْبَكَارَةِ وَالْوِلَادَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ مما لا يطلع علیہ الرجال امرأة، عورتوں کے ایسے امور جن پر عام طور پر مرد مطلع نہیں ہوتے، جیسے عورت کا کنوارہ ہونا، ولادت کا معاملہ، عورتوں کے ایسے عیوب جو مرد جن سے مطلع نہیں ہو سکتے، اس کے اندر ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، لیکن وہ عورت مسلمان ہونی چاہیے، بالغہ، عاقلہ اور عادلہ ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس معاملے کے اندر 2 عورتوں کی گواہی کو شرط قرار دیتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ 4 عورتوں کی گواہی کو شرط قرار دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ گواہی میں عدد اور مذکر ہونا یہ شرط ہے، تو ایسے معاملات جن کے اندر مرد مطلع نہیں ہو سکتے تو وہاں پر مرد ہونا یعنی مذکر ہونا یہ قید تو ختم کر دی جائے گی، لیکن عدد باقی رکھا جائے گا، اس لیے 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اصل گواہی تو 2 مردوں کی ہے، اور 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو جب مردوں کے لیے یہاں گواہی ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو 4 عورتیں 2 مردوں کے قائم مقام ہو جائیں گی اور وہ گواہی ادا کر دیں گی۔ حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شہادت النساء جائزۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر الیہ، عورتوں کے ایسے امور جس سے مرد مطلع نہیں ہو سکتے، مرد جس کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں پر عورتوں کی گواہی جائز ہے۔ اس حدیث سے یوں استدلال کیا جاتا ہے کہ الرجال میں جمع معرف باللام ہے، اور جمع پر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور جنسیت باقی رہتی ہے، یعنی یہاں پر جمع مراد نہیں لیا جائے گا لیکن جنس مراد لی جائے گی۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہدایہ وغیرہ میں آپ پڑھ لیں گے۔ آگے جو عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ انما قال ھذا، یہ جو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی فیما لا یطلع علیہ الرجال کی جو قید لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے لأن عیوب النساء اذا كانت مما يطلع علیہ الرجال كالاصبع الزائدہ مثلا لا تکفی شہادت امرأۃ، اگر عورتوں کے عیوب ایسے ہوں جن پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں، جیسے ایک انگلی کا زائد ہونا مثلا، تو ان امور کے اندر ایک عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ 2 مرد یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ وَلِغَيْرِهَا، یہ چوتھا نصاب کا بیان ہے کہ اس کے علاوہ یعنی زنا، بقیہ حدود و قصاص اور ایسے عورتوں کے امور جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں، مالن کان او غیر مالن، وہ مالی معاملات ہوں یا غیر مالی معاملات ہوں۔ غیر مالی معاملات سے کیا مطلب ہے؟ کا نکاح و رضاع و طلاق و وکالت و وصیت، جیسے نکاح ہے، رضاعت ہے، طلاق ہے، وکالت ہے، وصیت ہے، تو ان تمام امور کے اندر چاہے وہ مالی ہیں یا غیر مالی ہیں، نصاب گواہی کیا ہے؟ رجلانی او رجل و امرأتانی، 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ انما قال مالا او غیر مال، مالا اور غیر مال جو یہ تفصیل بیان ہوئی ہے اس لیے بیان کی لأن فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، کیونکہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ فإن غیر المال لا تقبل فیہ شہادت رجل وامرأتین عندہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مال کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں، نکاح ہے، رضاعت ہے، طلاق ہے، وکالت ہے، وصیت ہے اور دیگر اس طرح کے جو امور ہیں، ان کے اندر ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بلکہ 2 مردوں کی ہی گواہی قبول ہوگی۔ یہ جو صورت ہے، ایک مرد اور 2 عورتیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف مالی معاملات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اصل میں تو عورتوں کی گواہی بالکل قبول نہیں ہونی چاہیے نقصان عقل کی وجہ سے، اور جیسے ان میں نقصان عقل موجود ہوتا ہے، ایسے ہی بھولنا اور چیز کو یاد نہ رکھنا یہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ولایت بھی ان کو کم حاصل ہوتی ہے، ان کو
خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، اور دیگر اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر عورتوں کے اندر اہلیت نہیں ہوتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مطلقاً اس بات کو بیان کیا ہے، فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ یہاں پر مالی معاملات کے ساتھ اس بات کو مقید نہیں کیا گیا، اس کو مطلقاً بیان کیا گیا، تو اس لیے عورتیں وہ مالی معاملات کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی گواہ بن سکتی ہیں۔ ہاں، حدود و قصاص کے باب کے اندر جو ہم نے عورتوں کو یہ حق نہیں دیا، اس کی وجہ حدود و قصاص کے بیان میں گزر چکی ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے ضبط نہیں کر سکتی، بھول جاتی ہے یا اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، تو ان شبہات کی وجہ سے حدود و قصاص کے اندر ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت سے جو استنباط کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ ان قیودات کی وجہ سے ہم نے اس مطلق سے عورت کی گواہی کو ختم کیا ہے، وگرنہ دیگر جتنے معاملات ہیں، چاہے مالی معاملات ہوں یا غیر مالی معاملات ہوں، قرآن پاک کی آیت مطلق ہے۔ اس اطلاق کی وجہ سے ہم عورت کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ مالی اور غیر مالی معاملات کے اندر گواہ بن سکتی ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا، بقیہ جو اس باب کے مسائل ہیں آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس باب کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔